بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میجک وائس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو کون کون سے معجزات اور خصوصیات سے نوازا تھا، وہ کون کون سے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، ہوا کو ان کے لیے کیسے مسخر کیا گیا، تخت سلیمانی کیا ہے، تسخیر جنوں حیوانات کا واقعہ، تانبے کے چشمے اور یہ کہ لشکر سلیمانی میں کون کون شامل تھے، اور وادی نمل کا خوبصورت واقعہ، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بچپن ہی سے آپ کو امور مملکت میں شریک کار رکھتے تھے، خصوصاً فصل خصوصیات میں آپ سے ضرور مشورہ فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا، اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی آپ کے قبضے میں آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات، امتیازات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نوازا، اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی کا ترہ امتیاز بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر مختلف پرندوں کی بولیاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس پر فرمانا کہ یہ پرندہ یہ بات کہہ رہا ہے تفصیل سے نقل کیا ہے۔ تقریباً ہر پرندے کی بولی کسی نہ کسی نصیحت کا کوئی ایک جملہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت حق کا خصوصی امتیازات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کے برابر سفر کر لیتے۔ تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمانی جو ہوا پر چلتا تھا، اس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا جس پر خود ماں اہل و سلطنت اور ماں لشکر و آلات حرب کے سب سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں حکم ہوتا وہاں لے جاتی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا، اور اسی طرح دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس تخت پر 6000 کرسیاں رکھی جاتی تھیں جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان سوار ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوا کہ وہ پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا اس عظیم الشان مجموعے کو اٹھا کر جہاں حکم ہوتا پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پورے ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، دائیں بائیں نہ دیکھتے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو استخر میں قیام فرماتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے، پھر یہاں سے بعد ظہر واپس جاتے تو کابل میں پہنچ کر رات ہو جاتی، اور بیت المقدس اور استخر کے درمیان اتنی مسافت ہے جو تیز سواری پر چلنے والا 1 ماہ میں طے کر سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تسخیر ہوا کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمل کے صلے میں عطا ہوا کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ دریائی گھوڑوں کی میل سے حاصل کیے گئے تھے، یہ تیز اور سبک رفتار ہوتے تھے، ان پر سوار ہو کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی میں تیر رہے ہوں۔ بعض نے کہا کہ وہ گھوڑے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو شکست دی تو قوم امائکہ سے ہاتھ لگے۔ بہرحال ان کے دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ ان کی عبادت کا وقت جو عصر کا تھا فوت ہو گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی علاقے پر جہاد کے لیے نکلے تو گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اس دوران مقررہ عبادت کا وقت ہو گیا تو افسوس کرنے لگے اور فرمایا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ آپ نے گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ 900 گھوڑے ذبح کیے۔
اس کی تائید ایک حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جو گھوڑے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جن و حیوانات بھی تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بے مثال شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم خدا آپ کے مطیع تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں یہ دعا کی، اے رب مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی اور نہ بعد میں کسی کو میسر آئے گی۔ چنانچہ جنات بھی آپ کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے سخت کام لیتے تھے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بعض دریاؤں میں غوطے لگا کر ان میں سے جواہر نکالتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے قلعے اور مساجد تعمیر کرواتے تھے اور دوسری بڑی بڑی عمارتیں بھی بناتے تھے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہر قسم کی عمارت بنانے والے جنات سے جو چاہتے تھے تعمیر کروا لیتے تھے، اور غوطہ لگانے والے جنوں سے دریاؤں سے موتی نکلواتے تھے۔ کچھ سزا یافتہ جنات جو خدمت میں کوتاہی کرتے، ان کو سزن قید کر دیا جاتا تھا، یا وہ جنات جو لوگوں کو ستاتے تھے ان کو زنجیروں سے باندھ کر دریاؤں میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ ان کو ادب سکھائیں اور فساد سے باز رکھیں۔ بہرحال ان طاقتوں سے حاصل ہونے کی وجہ سے سلاطین عالم ان کے سامنے پست اور عاجز ہو گئے تھے۔